أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، یا محمد محمد نکلتا رہے، یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، یا محمد محمد نکلتا رہے۔
جو بھی آنسو بہے میرے محبوب کے، جو بھی آنسو بہے میرے محبوب کے، سب کے سب ابر رحمت کے چھیٹے بنے۔ چھا گئی رات جب زلف لہرا گئی، چھا گئی رات جب زلف لہرا گئی، جب تبسم کیا چاندنی بن گئی۔ دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے۔ زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے یا محمد محمد نکلتا رہے۔ یہ تو مانا کہ جنت ہے باغ ہنسی، یہ تو مانا کہ جنت ہے باغ ہنسی، خوبصورت ہے سب خلد کی سرزمین۔ اس نے جنت کو پھر جب سمیٹا گیا، اس نے جنت کو پھر جب سمیٹا گیا، سرور انبیاء کی گلی بن گئی۔ دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے۔ زندگی کا مزہ ہے کہ والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وقال تعالی فی موضع آخر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر 100 شہید او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور ذمہ داران مساجد اور محلے کے ذمہ داران، اور یہاں پر تشریف فرما میرے بزرگ اور نوجوانان اور جو خواتین ہیں اور پیارے بچے، یہ سب ہمارے مخاطب ہیں۔ اب تک الحمدللہ شاید بچوں کی زبان سے کچھ کلام مجید اور نعت شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے متعلق کلمات سن رہے تھے، آپ محظوظ ہو رہے تھے۔ یہی اصل ہمارا سرمایہ بھی ہے کہ ہمارے بچے دینی و دنیاوی اعتبار سے ترقی کریں، اور ہمارے ہر بچے کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیوست ہو جائے، اور ان کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ اللہ کو پسند آ جائے، اور ان کی زبانیں، ہمارے ان بچوں کی زبانیں دنیا کی تمام تر خرابیوں سے، برائیوں سے محفوظ رہیں۔ یہی اصل مقصود بھی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال کریں گے، پوچھیں گے، اور سب سے زیادہ ماں باپ سے بچوں کے بارے میں پرسش ہوگی کہ تم نے ان کو، ان کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت بٹھائی تھی نہیں، اور ان کو آخرت کی فکر دلائی تھی یا نہیں، اور ان کی دنیا کی تم نے فکر کی، ان کی آخرت کی فکر کی تھی یا نہیں۔ اس اعتبار سے ہم اپنے بچوں کی جہاں تک ہو سکے فکر کریں۔ ایک بات تو یہ ہے، رہا حضرت مولانا مدثر صاحب نے
4-5 عناوین بلکہ 10 عناوین بول دیے ہیں۔ ان 10 عناوین پر بات کرنے کے لیے کم سے کم 10 گھنٹے تو چاہیے۔ اس لیے میں آپ سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں، میں بھی اسی محلے کا ہوں، ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جب تک آپ کلام بھی سنتے رہیں، دل میں آپ علیہ السلام پر درود شریف بھی پڑھتے رہیں۔ اس سے پہلے بھی جو درخواست کی گئی تھی اس میں یہی کہا گیا تھا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مجھے کلام کرنی۔ یہ بات تو ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر سارے عنوان بھی آ جاتے ہیں، کوئی عنوان ایسا نہیں جو سیرت میں نہ آئے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے۔ قرآن کریم نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک بہترین نمونہ بنایا ہے۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ کسے کہتے ہیں؟ اگزامپل، تمہارے لیے ایک مثال۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو اس میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے اندر مختلف اطوار سے، مختلف دور سے انسان گزرتا ہے۔ بچوں کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کا بچپن نمونہ ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بچپن بھی ایسے گزارا کہ پوری بچپن میں آپ نے کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کیا۔ یہ بچے سن رہے نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی ایسی گزری کہ آپ نے کبھی بچپن کے اندر جھگڑا نہیں کیا، آپ نے کبھی بچپن میں جھوٹ بھی نہیں بولا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے عدل کا معاملہ کرتے تھے، انصاف کا معاملہ کرتے تھے، اور بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محنت کش تھے، محنت کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کا سایہ 6 سال کی عمر میں ختم ہو گیا، اور باپ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ آپ کے کوئی سگا بھائی نہیں، آپ کی کوئی سگی بہن نہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جن لوگوں کو دیکھا وہ چچازاد بھائی بہن، اور جن لوگوں کو آپ علیہ السلام نے دیکھا وہ چچا، اور کوئی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا تائے، اور آپ نے کوئی خالے، ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا اور ان کے ساتھ زندگی گزاری۔ لیکن احادیث کے اندر ایک لمبی تاریخ ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایسی زندگی گزاری کہ آپ کے بچپن میں آپ کی خوبصورتی، آپ کے اخلاق اور آپ کے حسن سلوک کو دیکھ کر کوئی فرد ایسا نہ تھا کہ جو آپ سے محبت نہ کرتا۔ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، ایمان نہیں لائے، انتقال ہو گیا ویسے ہی بغیر ایمان کی، لیکن اتنی محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابو طالب مکے کے سردار تھے، اور سردار کے تخت پر کسی کو بیٹھنے کی ہمت نہ تھی، یہاں تک کہ ابو طالب کے بچے جیسے حضرت علی وغیرہ، ابو طالب کی جو اولاد تھی، ابو طالب کی اولاد بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی، کسی کو ہمت نہ ہوتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب اتنی محبت کرتے تھے کہ جب بھی بیٹھتے آپ کو اپنے تخت پر بٹھا لیا کرتے تھے۔ اور ابو طالب کے دسترخوان پر بچوں کی کثرت تھی، باوجود اس کے ابو طالب کے دسترخوان پر جب تک حضور نہ بیٹھ جائیں اپنے بچوں کو بیٹھنے کی ہمت نہ تھی، کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ انتہائی محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے۔ یہ اخلاق آپ کے شروع ہی سے تھے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو صادق کا جو لقب پڑا ہے کہ سچ بولنے والا، صادق کسے بولتے ہیں؟ جو زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولے، اس کو صادق کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو صادق یہ جو لقب ملا ہے، یہ آپ علیہ السلام کو نبوت سے پہلے ملا ہے،
اور آپ کا ایک لقب تھا امین، مکے والوں نے ہی آپ کو امین نام رکھا۔ امین کے معنی امانت دار، جو کبھی کسی کی چیز میں خیانت نہ کرے، اور یہ بھی آپ کو نبوت سے پہلے ملا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی جب آپ جوان ہوئے، نوجوان ہوئے جب، تو اس وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق جو تھے احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضور مظلوموں کی بڑی مدد کرتے تھے، بیواؤں کی مدد کرتے تھے، مساکین کے لیے کوشش کرتے تھے، محنت کرتے تھے، جتنا جو کچھ کماتے تھے فقراء پر، غرباء پر، مساکین پر خرچ کرتے تھے۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے جب آپ علیہ السلام کو نبوت ملی تو پہلی مرتبہ آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا تھا، اور جب حضرت جبریل کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا، غار حرا میں آپ پر غشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے، اور جب آپ اٹھے تو آپ نے خود فرمایا کہ میں نے ایک ایسا عجیب سا منظر دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو جو دیکھا تھا یہ کوئی معمولی فرشتہ نہیں تھا، کیونکہ حضرت جبریل اتنے طاقتور ہیں۔ قرآن کریم نے جہاں قوم لوط کی بستیوں پر عذاب آیا، 100 بستیاں تھی قوم لوط کی، 100 شہر سمجھیے، 100 بستیاں تھی قوم لوط کی، ان ساری بستیوں کو حضرت جبریل نے اپنے پر میں آسمانوں تک اٹھا کر الٹ دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ فرشتہ کیسے طاقتور ہوگا۔ حضرت جبریل اس وقت میں 2 پر کھولے ہوئے تھے، 2 پر اتنے بڑے تھے کہ ایک پر سے پورا مشرق ڈھانپ چکا تھا اور دوسرے پر سے مغرب کا پورا حصہ ڈھم گیا تھا۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام کی جو بلند، جو اونچائی کا جو حصہ تھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی نظر جو اٹھائی آسمان تک، حضرت جبریل جہاں تک میری نظریں اٹھ رہی تھی، حضرت جبریل علیہ السلام اتنے اونچے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے حضرت جبریل نے جو صرف ایک پر میں آسمانوں تک 100 بستیوں کو اٹھایا ہو، ایسے 600 پر ہے حضرت جبریل علیہ السلام، تو کیسا طاقتور فرشتہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے جب دیکھا تو گھبرا گئے، خوف کھا گئے، آپ پر پسینہ طاری ہو گیا۔ جب آپ سیدھے گھر آئے تو اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے سارا واقعہ سنایا کہ میں غار حرا میں تھا، فرشتہ مجھ پر آیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، مجھ پر قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہوئی اور مجھ کو پوری امت کی ذمہ داری دی گئی، میرے ان کمزور کندھوں پر سارا بوجھ ڈال دیا گیا، اب ساری دنیا میری مخالفت پر اترے گی تو میں تنہا کیا کروں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت میں جو حضرت خدیجہ کی زبان سے نکلا وہ نوجوانوں کے لیے ایک سبق ہے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی کہ یا رسول اللہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالی ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا تحمل الکل وتکسب المعدوم، کہ آپ وتقری الضیف، کہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ غریب غربا اور مساکین اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں پر رحم کرتے ہیں، اور جو لوگ نادار ہیں آپ ان کے لیے کماتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی آپ سارے انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، تو اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ دنیا پوری آپ کے ساتھ ہوگی، آپ سے محبت کرے گی، اور اس دین کو پہنچانے میں لوگ آپ کی مدد کریں گے، آپ گھبرائیں نہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے کام حضرت خدیجہ نے کب دیکھے تھے؟ نبوت سے پہلے آپ کے دیکھے تھے، ساری دنیا کو پتا تھا۔ آپ نبوت سے پہلے بھی مظلوموں کی مدد کرتے تھے، ظالموں کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، آپ بیواؤں کی مدد کرتے تھے، آپ مساکین کی مدد کرتے تھے، یتیموں پر رحم کرتے تھے، اور جو لوگ نادار ہوتے تھے آپ علیہ السلام ان کا بوجھ بھی اٹھاتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلاموں کا زمانہ تھا، وہ غلاموں کو خرید کر آپ آزاد فرماتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ایسے گزری ہے۔ اب جیسے مولانا نے فرمایا، اب نوجوانوں کا حال تو آپ کو خود پتہ ہے، اللہ معاف فرمائے۔ ہماری جو نوجوان نسل اس وقت میں جن حالات سے گزر رہی ہے
وہ تنہائیوں میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، کیونکہ یہ اتنا وقت نہیں کہ آپ علیہ السلام کی پوری سیرت بیان کی جا سکے۔ ہم خود پڑھیں، مطالعہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی، آپ علیہ السلام کی تجارت کتنی پاک تھی، آپ کی معاشرتی زندگی کتنی پاک تھی، آپ اپنے گھر کے اندر اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک اپنے بڑوں کے ساتھ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیا تھا، اپنے چھوٹوں پر آپ کیسے شفقت کرتے تھے اور لوگوں کے ساتھ آپ کیسے ہمدردی کیا کرتے تھے۔ ہم خود نوجوان اس کو پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی، آپ کی سیرت کیسے تھی، اور کیونکہ آپ علیہ السلام کی سیرت ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا میں کوئی شے ایسی محفوظ نہیں ہو سکی۔ اب رہا مسئلہ، اب یہاں پر بیٹھے ہوئے بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بچوں سے درخواست ہے چھوٹی چھوٹی کتابیں آتی ہیں جس میں آپ کے بچپن کو بیان کیا جاتا ہے، اس کو اٹھا کے پڑھیں۔ نوجوانوں سے درخواست ہے کہ حضور کی جوانی کے کئی واقعات آپ کو مل جائیں گے، اس کو اٹھا کر پڑھیں۔ اور رہا مسئلہ بڑی عمر کے، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے لیے تو آپ علیہ السلام کی سیرت ایک ایسا نمونہ ہے، باپ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ حضور سے بہتر کوئی باپ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے بچوں سے کیسے شفقت کرتے تھے، کیسی محبت کرتے تھے، آپ ان کی تربیت کیسے کرتے تھے، تو اس کو اٹھا کر پڑھیں۔ اور آپ کی آمد سے پہلے تو اس دنیا کے اندر لڑکیوں پر بالخصوص ظلم ہوتا تھا، اتنا ظلم ہوتا تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، عورتوں پر ظلم ہوتا تھا، اور اتنا ظلم ہوتا تھا۔ اس ملک کے اندر بھی حالات ایسے تھے، مورخین نے لکھا ہے کہ اس ملک کے اندر بھی حالات ایسے تھے کہ بعض مذاہب کا عقیدہ تھا کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو عورت کو بھی اس کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا، اور بعض مذاہب کا عقیدہ تھا کہ شوہر جب مر جاتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کو ساتھ میں زندہ دفن کر دیا جاتا۔ عرب کی حالت ایسی تھی، مورخین نے لکھا آپ کی آمد سے پہلے کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس وقت میں عورتوں کو 1 سال تک اس کو کسی ایسی جگہ میں جہاں پر بیل بکریاں باندھتے ہوں، گھوڑے وغیرہ باندھتے تھے، اس استبل میں یا اندھیری کھوٹڑیوں میں رکھ دیا جاتا تھا۔ 1 سال تک اس کو اچھا لباس پہننے کی اجازت نہیں تھی، 1 سال تک نہ وہ اچھا کھا سکتی، کسی سے کلام کر سکتی، اور اس کو معاشرے کے اندر بیکاٹ کر دیا جاتا، منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اتنی تکلیفیں دی جاتی تھی، اور بچیوں کے متعلق تو جو تکلیفیں دی جاتی تھی وہ تو بالکل واضح ہے، اور بہنوں کے حقوق بھی مارتے تھے، ان کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور جہاں عورت یعنی بیوی کی حیثیت سے ہوتی تھی اس کا بھی مسئلہ بہت ٹیڑھا تھا، ماؤں کے ساتھ بھی کوئی بڑا حسن سلوک نہیں ہوتا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں سب سے زیادہ برکت، رحمت ہر امت کے ہر فرد کے لیے، لیکن بالخصوص اس وقت میں یہاں پر بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں یا عورتیں بھی جو سن رہی ہیں، ان کے لیے تو سب سے بڑی رحمت آپ علیہ السلام کا اس دنیا کے اندر تشریف لانا، آپ کا مبعوث ہونا نبی بن کر سب سے بڑی رحمت، کیونکہ عورتوں کو تو اس دنیا نے جینے کا حق ہی نہیں دیا تھا، آپ علیہ السلام نے آ کر عورتوں کو جینے کا حق دیا۔ لوگ زندہ بچیوں کو دفن کرتے تھے، آپ نے سمجھایا من کانت لہو انسا، جس کے یہاں بیٹی ہو اور وہ اس بچی کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس بچی پر اپنے بیٹے کو ترجیح نہ دے، یعنی بیٹے کو زیادہ چاہتا ہو بچی کو کم چاہتا ہو، ایسا نہ کرے۔ اگر اس طرح کی زندگی وہ گزارے گا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن اگر اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ بھی ہو جائے، آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ بیٹی جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گی، اللہ سے کہے گی باری تعالیٰ میرے باپ کو جہنم میں نہ ڈالے، تو اللہ اس کی برکت سے اس باپ کو جہنم سے بچائے گی۔ آپ نے لوگوں کو سمجھایا، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من کانت لہو ابنتانی، جس کی 2 بیٹیاں ہوں، فاحسن صحبتہن، ان بیٹیوں کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتا ہو، ان کو کھلاتا پلاتا ہو اور ان کی تربیت کرتا ہو اور ان کے نکاح کر کے دے دیتا ہوں کسی اچھی جگہ پر اپنی طاقت کے مطابق،
آپ نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا، جنت میں اس کو میری رفاقت نصیب ہوگی۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، من کانت لہو بنات او اخوات یا من کانت لہو 3 بنات و اخوات، جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اگر بہنیں ہیں بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، ان کو اپنے باپ کی وراثت میں حصہ دیتا ہو اور ان پر خرچ کرتا ہو، ان کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہو، اور پھر بچیاں بڑی ہو گئی ان کے نکاح کا انتظام کرتا ہو، آپ نے فرمایا کہ کن لہو حجابا من النار، قیامت کے دن یہ جہنم کے لیے اس جہنم سے آڑ بن جائیں گے، جہنم کے درمیان یہ حائل ہو جائیں۔ تو جب آپ علیہ السلام نے لوگوں سے یہ باتیں بتلائی تو چند ہی سال گزرے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ قرآن نے کہا ہے، اس کا تذکرہ کیا قرآن نے، سورہ کویرت، اذا الشمس کویرت آپ پڑھتے ہیں، اس سورت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، قیامت میں وہ ساری بچیوں کو اللہ اٹھائیں گے جن کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ان سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ پر تجھے مارا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ بچی اللہ کے دربار میں جواب دے گی، کون بچ پائے گا؟ اور آج بھی حالات ہیں ایسے نہیں، زمانے جاہلیت کی کچھ چیزیں آج بھی موجود ہیں، بچیوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوتا ہے جو مرد بچوں پر ہوتا ہے۔ اسی لیے جس گھر کے اندر لڑکے پیدا ہوتے ہیں اس گھر میں جتنی خوشی منائی جاتی ہے، بچیوں کی پیدائش پر اتنی خوشی نہیں منائی جاتی۔ قرآن نے بھی کہا یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، ان لوگوں کی یہ حالت تھی عرب کے اندر زمانے جاہلیت میں، قوم سے چھپتے پھرتے تھے بچیوں کی پیدائش کی خوشخبری کو سن کر کہ کہیں کوئی پوچھ نہ لے، آر کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، یعنی گویا بچے کے پیدا ہونے کو اپنے لیے آر سمجھتے تھے، شرم سمجھتے تھے۔ لیکن آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد، آپ نے اپنی بعثت کے بعد لوگوں کے دلوں میں بچیوں کی ایسی محبت ڈال دی کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 ہجری کے اندر 7 ہجری میں جب آپ عمرۃ القضاء کے لیے گئے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں شہید ہو گئے تھے 2 ہجری میں، تو 3 ہجری میں، تو حضرت حمزہ کی ایک بیٹی مکے میں تھی، چھوٹی سی بچی تھی۔ حضور جب وہاں پر گئے ہیں تو حضرت علی بھی ساتھ میں تھے، حضرت جعفر تھے، حضرت زید تھے، ان تینوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا کہ حمزہ کی بیٹی کو میں پال لوں گا، میں کفالت پہ لوں گا، میں کفالت پہ لوں گا۔ اب یہی وہ لوگ تھے، چند سال گزرے نہیں تھے، 10 سال قبل ان لوگوں کی، عربوں کی یہ حالت تھی کہ بچی کی پیدائش کو اپنے لیے نحوست سمجھتے تھے۔ ابھی چند سال نہیں گزرے، 6-7 سال نہیں گزرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں ایسے بٹھا دیا بچیوں کی محبت، اب خود اپنی نہیں بلکہ اپنے بھائی کی یا کسی کے چچا کی بچی جو یتیم ہو جائے، ان بچیوں کے ساتھ ان کا ایسے حسن سلوک تھا۔ ایک صحابی کے بارے میں تو آتا ہے اور انہوں نے 300 ایسی بچیوں کو لے کر پالا تھا جن بچیوں کو زندہ درگور کرنے کے لیے لوگ لے کر چلے گئے، ایسے 300 بچیوں کی کفالت کی، اپنے پاس رکھ کے پالتے تھے۔ تو بہرحال ان کے دلوں میں آپ علیہ السلام نے ایسی محبت پیدا کی، عورتوں کے ساتھ برا سلوک ہوتا تھا، ان کے ساتھ ان کو باندیوں کی طرح رکھا جاتا تھا، اور شوہر کے انتقال پر انتہائی منحوس سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اللہ نے ان کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، ایک دم درست کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ ٹوٹ جائے گی، رہا تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ولا تقبحوهن، ان کو برا بھلا مت کرو، مت کہو، ولا تضربوا وجوههن، کبھی ان کے چہرے پر مت مارو۔ اور آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر، وہ تو عورت ہے کہ تم نے اس کو اپنے ساتھ لیا ہے اللہ کی امانت کے طور پر، اگر اس کے اندر کوئی تجھے برائی نظر آئے، کوئی اس کی ایک عادت اچھی نہ لگے، اس کے اندر دوسری وہ عادت کو تلاش کر جو اس کے اندر خوبی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کے اندر خوبیاں بھی ہو،
خامیاں بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک بھی کر کے بدلا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف لوگوں کو سمجھا دیا، بلکہ آپ علیہ السلام بچیوں کے ساتھ اتنا حسن سلوک کرتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے حدیث پاک میں، جب حضرت فاطمہ گھر تشریف لاتی تھی، کم عمر میں شادی ہوئی تھی، 15 سال کی عمر تھی، کوئی زیادہ عمر نہیں تھی، تو حضرت فاطمہ کی جب شادی ہوئی تھی، حضرت فاطمہ جب گھر تشریف لاتی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ جب آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں چارپائی پر، ایک حدیث میں آتا ہے تو فاطمہ آئی، سلام کیا، اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ اب جب حضرت فاطمہ ہیں تو حضور خود باہر گئے استقبال کے لیے، دروازہ کھولا، جب اندر آئی پیشانی پر بوسہ لیا، ہاتھ پکڑا، جس جگہ آپ بیٹھے تھے وہاں حضرت فاطمہ کو بٹھایا، پھر آپ پاس میں بیٹھ کر اب پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا حال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن سلوک اپنی بچیوں کے ساتھ، اور جب بھی سفر میں جاتے تھے آخری ملاقات جو حضور کی ہوتی تھی حضرت فاطمہ سے، جب سفر سے واپس آتے تھے سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے پاس جاتے تھے، اتنی محبت کرتے۔ جب دیکھا عرب نے، صحابہ اکرام نے، اب ان کے دلوں میں بیٹیوں کی محبت پیدا ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سلوک کیا۔ معاشرتی زندگی کے اندر بھی لوگ عورتوں کے ساتھ باندیوں کی طرح سلوک کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، باوجود اس کے ظاہر سی بات ہے کہ ساری دنیا کا، پوری امت کا، قیامت تک آنے والی امت کا غم آپ کے دل میں ہے، لیکن آپ نے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سکھایا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاید غزوہ مریسی سے واپس ہو رہے تھے، یہ ذات الرقا، دونوں تقریباً ایک ہی نام، تو ذات الرقا ایک غزوہ ہے، یا مریسی سے واپس ہو رہے تھے، تو اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع کو دیکھا، بہت زیادہ مجمع تھا، سب سے کہا کہ تم آگے بڑھ جاؤ۔ اب حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس غزوے میں حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین ساتھ تھی، تو آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ چلو مسابقہ کریں، دوڑ لگائیں، تم اور میں مقابلہ کریں کہ کون آگے بڑھتا ہے، دیکھیں یہ نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ کے دل کے اندر تو غم ایسا کوٹ کوٹ کر بھرا تھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور کی صفات بیان کرتے ہوئے صحابہ فرماتے ہیں کان دائم الحزن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی آدمی ہمیشہ کا غمگین ہو، امت کی فکر میں ہمیشہ غمگین رہتے تھے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ نے کلام مجید کی کئی آیتیں اتاری، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ یا رسول اللہ آپ اتنا غم نہ کریں، آپ زیادہ غم نہ کر لیں، اپنی امت کے لیے اتنا نہ رویا کریں، آپ اپنے کام کے اندر تھوڑا سا تخفیف پیدا کریں، اتنی کوشش نہ کریں کہ رات بھر آپ ان کے لیے رو رہے، دن رات ان کے لیے محنت کر رہے، اور ان کی فکر میں آپ گھلتے جا رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ آپ علیہ السلام کو تسلی دی گئی، باوجود اس کے ایک طرف تو حضور اتنے غمگین تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے دل میں اتنا کوئی غم رکھنے والا آدمی اپنی بیوی کے ساتھ بھاگ دوڑ کا مسابقہ کرے گا۔ حضور نے امت کو سمجھایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے حسن سلوک کیا جاتا ہے۔ اب حضرت عائشہ بھی دوڑی، حضور بھی دوڑے، پھر صحابہ اکرام کا مجمع تو بہت آگے پہنچ چکا تھا۔ اب حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرا جسم تھوڑا بھاری ہو گیا تھا، اس وقت میں حضور آگے بڑھ گئے۔ اب حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ یہ اس وقت کا مقابلہ ہے اور اس وقت کا بدلہ ہے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے جب نکاح ہوا تھا، جب رخصتی ہوئی تھی، تو اس وقت میں دوڑ کا مقابلہ ہوا تھا، حضرت عائشہ پھرتیلی تھی، آگے بڑھ گئی تھی۔ اب حضور کئی سال گزر گئے، اب غزوے سے واپس آ رہے، جنگ سے واپس آ رہے، لیکن آپ نے امت کو سمجھایا تمہارے دکھ درد تمہاری پریشانیاں اپنی جگہ، لیکن جب گھروں میں آؤ تو اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، محبت کرو، ان کے ساتھ ایسا سلوک کرو کہ ان کے دل نرم پڑ جائے، تمہارے لیے ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو۔ تو اس وقت میں مقابلہ ہوا تھا، مسابقہ، تو حضور نے اب یہاں پر فرمایا کہ عائشہ یہ اس کا بدلہ ہے جو تم پہلے جیت چکی تھی، اب میں جیت چکا ہوں۔ یہ نبیوں کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک عورتوں کے ساتھ ایسا تھا۔
کم عمر کی تھی حضرت عائشہ. مسجد نبوی میں ایک مرتبہ حبشیوں کا کھیل چل رہا تھا، کرتب جیسے دکھاتے مسجد نبوی کے صحن میں کرتب چل رہا تھا. جسے ہوتا ہے نا کبھی کبھی لوگ یہ انگار کا کھیل ہوتا ہے اور کبھی تلواروں کی کھیل ہوتے ہیں، کرتب ہوتے ہیں، کبھی لکڑیوں میں کرتب ہوتے ہیں. حبشی جو ہے یہ نشانہ باز بہت مشہور تھے اور ان کے جو کھیل ہوتے تھے تلوار بازی کے بڑے زبردست ہوتے تھے. تو ہر بچہ شوق ہوتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کوئی کرتب ہو رہا ہے، کھیل ہو رہا ہے، بچوں میں شوق ہوتا ہے دیکھنے کا. حضرت عائشہ کی عمر کوئی زیادہ نہیں تھی، 9 سال 10 سال کی عمر کے تھے جس وقت میں، اس وقت میں، یا 10-11 سال کی عمر تھی حضرت عائشہ کی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ علیہ السلام سے درخواست کیا کہ میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے حضرت عائشہ اور آپ کی پیٹھ کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور آپ کے کندھوں پر وزن ڈال کر تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے اس کرتب کو دیکھتی رہی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو دکھانے کے لیے 2.5 گھنٹے تک آپ بیٹھے بھی نہیں. کبھی اس پیر پر آپ کھڑے ہوتے، کبھی اس پیر پر آپ کھڑے ہوتے تھے اور حضرت عائشہ سے کہتے تھے کہ تیرا جی جتنا بھر جائے تب تک دیکھتی رہے. یہ حسن سلوک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی عورتوں کے ساتھ. اطعموها کما اذا طعمت، آپ نے فرمایا ان کو وہ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو. وکسوهن اذا کسوت، جو تم پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ اور تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، برا سلوک نہ کرو اور ان کو کبھی برا بھلا نہ کہو. یہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا بھی، سلوک کر کے دکھایا بھی. ماں اگر ہے اس کا تو مقام ہی کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ الجنت تحت اقدام الامہات. ان بچوں کو مکاتب میں پڑھایا جاتا ہے کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا امت کو کہ ماں کیا ہوتی ہے، ماں کا کیا مقام ہوتا ہے. یہاں تک کہ آپ کی ماں تو 6 سال کی عمر میں چلی گئی. غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے 8 ہجری میں. غزوہ حنین، فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا 8 ہجری میں. جب واپس غزوہ حنین سے واپس ہو رہے تھے، جعرانہ ایک مقام ہے جہاں سے لوگ عمرہ وغیرہ کرتے ہیں عام طور پر. تو اس جگہ پر آپ غزوہ حنین سے واپسی پر وہاں مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت دور سے آتی ہوئی ہم نے دیکھا. حضور نے پہچان لیا شاید اس کو. صحابہ سے کہا کہ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، اور صحابہ کرام ہٹ گئے اور سب دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اس کھچا کھچ صحابہ کا مجمع بھرا ہوا ہے کہ اس بوڑھی عورت کی آپ اتنی قدر فرما رہے. دور سے آ رہی تھی، حضور آگے بڑھ گئے استقبال کے لیے، ان کو لے آئے. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو چادر تھی چادر نکال کر بچھایا، وہ اوپر بیٹھ گئی. حضور بہت دیر تک ان سے باتیں کرتے رہے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے صحابہ پریشان، یہ کون بوڑھی عورت ہے جس کی آپ اتنی قدر فرما رہے. پھر واپسی کا وقت ہوا، کئی گھنٹے تک آپ ان سے گفتگو کرتے رہے. واپسی کا وقت ہوا، آپ نے ان کو اونٹ دیے، مال غنیمت میں سے بہت سارا مال دیا اور واپس حضور بھی اور واپس چھوڑنے کے لیے چلے گئے. صحابہ نے جب واپسی میں پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ میری رضائی ماں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے دودھ پیا تھا اس ماں کی آپ نے اتنی قدر. آج مائیں کتنی ذلیل ہوتی ہیں، کیسے سلوک ہوتا ہے. بعض مرتبہ ہم لوگ غلو کرتے ہیں، بعض لوگ ہیں بیویوں سے برا سلوک کرتے ہیں، بعض لوگ بیویوں سے بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں، ماؤں سے برا سلوک کرتے ہیں. مرد ہے انسان، اللہ پاک نے دنیا میں ہمیں مرد بنا کے پیدا کیا. اس کو بہت سارے مصائب جھیلنے پڑتے ہیں اور اس کو ہر طرح سے پیسنا پڑتا ہے، اور اس کے اندر اللہ پاک نے فیصلے کی قوت دے رکھی ہے. جذبات میں آئے بغیر اپنے تمام مسائل کو حل کرنے کی اللہ نے اس کے اندر صلاحیت دی ہے. اس لیے اپنی زندگی، معاشرتی زندگی، ماؤں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہو، بہنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہو، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہو، اور سارے معاشرے کے اندر. یہ بھی بات آپ یاد رکھیں، یہ مسئلہ صرف اپنے گھریلو حد تک نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آمد کے بعد ہی آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا. یہاں تک کہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں خوب برکت دے، اس کی عمر میں خوب برکت دے
اور جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر طویل ہو جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو. اور ایک حدیث میں آیا جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، اللہ اس کو طویل عمر دے. کون نہیں چاہتا؟ اور جو یہ چاہتا ہو کہ مرنے کے بعد بھی لوگ اسے اچھے نام سے یاد کریں، آپ نے فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. جو آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، بھائیوں سے، بہنوں سے، چچا ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، آپ نے فرمایا اللہ اس کی عمر میں برکت دیں گے، رزق میں برکت دیں گے، اور مرنے کے بعد اللہ پاک لوگوں کے دل میں اس کی مقبولیت ڈال دیں گے، محبت ڈال دیں گے. اس سے بڑھ کر اور کیا دولت؟ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. یہ صرف خاندان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت اٹھا کر دیکھیں گے، پوری زندگی کے اندر باپ ہے تو باپ کیسے اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرے، ان کی کیسے تربیت کرے. آپ سے بہتر کوئی باپ نہیں ہے. اگر کوئی بھائی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ جو سلوک کیا اس کو اٹھا کر دیکھ لے. حاکم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر آپ نے عبارت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ساری دنیا کے سب سے بڑے حاکم، آپ سے بڑھ کر کون حاکم ہو سکتا؟ لیکن آپ سلوک جو صحابہ سے کیا کرتے تھے اس کو دیکھ لے. تاجر ہے، آپ کی تجارت کو دیکھ لے کہ تجارت کے اندر آپ کی صداقت کیا تھی، آپ کی امانت داری کیا تھی. اور سب سے بڑھ کر آخری بات یہ ہے، صرف وہی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہر دور کے اندر، ہر زندگی کے تمام ادوار میں آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو اس پر ڈھال سکتا. آپ علیہ السلام نے زندگی کے تمام ادوار کے اندر زندگی کیسے گزارنا ہے آپ نے ہمیں یہ سمجھا دیا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک اوروں کے ساتھ، مسلمانوں سے ہٹ کر غیروں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا تھا، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا تھا. کتنی احادیث آپ نے دیکھی ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے ہیں، ایک اونٹ نے اپنے آقا کی شکایت کی. وہ شکایت کرنے کے لیے آ کے حضور کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے آنسو نکلا. حضور کے آنسو بھی نکل آئے اونٹ کے آنسو کو دیکھ کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ نے شکایت کی کہ یہ میرا جو مالک ہے مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے چارہ کم دیتا. آپ نے اس کے مالک کو بلا کے سمجھایا کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور اس کے ساتھ تم برا سلوک کرتے ہو اور اس کو پیٹ بھر کے کھلاتے نہیں ہو. ایک ہرنی آئی کسی کی شکایت لے کر، آپ کے آنسو نکل آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھایا حسن سلوک، جانوروں کے ساتھ بھی، غیروں کے ساتھ ہی نہیں، تمام کے ساتھ تو آپ نے حسن سلوک کیا ہے. یہاں تک کہ جنگ کے میدان کے اندر کتنی دنیا میں آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، کتنی جنگیں سنی ہوگی. جنگ کے میدان میں تو دشمن کے ساتھ تو کوئی حسن سلوک نہیں کرتا. جب جنگ کے اندر قیدی قید ہو کے آ جاتے، بدر کے اندر تقریباً 70 لوگ قید ہو کے آ گئے. بدر میں کفار مکہ کے 70 لوگ قید ہو گئے نا جنگ بدر کے اندر. واپس ہو رہے تھے آپ مدینے کی طرف، تو ایک جگہ رات میں وہاں پڑاؤ ڈالا گیا اور ان قیدیوں کو جو باندھا گیا تھا شاید اس کی وجہ سے بہرحال صحابہ تھکے ماندے تھے، سب سو گئے اور کچھ لوگوں کے شاید درد کی وجہ سے کرراہنے کی آواز آتی تھی، آپ کو نیند نہیں آتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بیدار ہو رہے. کچھ صحابہ نے دیکھا کہ حضور کیوں بار بار بیدار ہوتے. چند صحابہ حضور کے قریب آئے، پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں بار بار اٹھ رہے ہیں، آپ کیوں پریشانی کے عالم میں، کوئی تکلیف تو نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، شاید تم نے قیدیوں کے ہاتھوں میں جو تم نے گانٹھیاں باندھی ہیں، رسیاں، اس کو کھول دو. شاید تم نے اس کو سخت باندھ دیا جس کی وجہ سے ان کے کرراہنے کی آواز آتی، مجھے نیند نہیں آتی. یہ سلوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیدیوں کے ساتھ. وہ لوگ جو تقریباً 10 سال تک 13 سال تک حضور کو صحابہ کو تکلیف پہنچاتے رہے، ان کے ساتھ آپ کا یہ حسن سلوک. اب آج کا نوجوان، ہماری حالتیں مولانا جیسے فرما رہے تھے، ہم خود سوچ سکتے، ہم خود احساس پیدا کر سکتے کہ ہمارے نوجوانوں کی حالتیں کیا ہیں، ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کیا ہیں،
ان کے اخلاق کی گراوٹ کیا ہے آپ خود سوچ سکتے. زبان کھولتے ہیں تو گالی کے سوا کچھ نہیں نکلتا. یہ حضور کی امت ہے. کبھی کبھی میلاد کا موقع آیا، سیرت کا موقع آیا، یہ کبھی کھانا پکا لیا، کھا لیا. اس موقع پر بھی بعض جگہوں پر تو قوالیاں اتنی زور سے ڈالتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے. یہ بھی تو اسلام کے اندر صحیح نہیں ہے، یہ بھی تو طریقہ صحیح نہیں ہے. اور بہت دیر تک یہ بھی اچھا نہیں. یہ اچھا ہے کہ حکومت کی طرف سے 10 بجے ختم کر دیں، یہ بھی اچھا نہیں. لوگ سوتے ہیں ہم بہت زیادہ دیر تک ہم چلاتے رہیں، خوب بولتے رہیں. یہ تو چلو کم سے کم ہلکی سی آواز آ رہی ہے. ہماری تقریبات جو ہوتے ہیں، شادی بیاہ، گانے بجانے کتنی دیر رات تک ہوتے، پٹاخے کیسے چلتے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، اور کیا سیرت ہم بیان کریں، اور سیرت کے کون سے بیانات ہوتے. اور ہماری بچیاں پڑھتی ہیں، عورتیں پڑھتی ہیں، اور سیرت کے عناوین میں آپ سب جگہ پڑھتے، لیکن عمل کے اعتبار سے بالکل ہم صفر. عورتوں سے بھی درخواست ہے اپنی بچیوں کو صحابیات کی زندگیاں پڑھائیں، ازواج مطہرات کی زندگیاں ان کو سنائیں، ایک ایک واقعہ بیٹھ کے سنائیں. ورنہ آج کل کے حالات جو دن بدن بگڑتے جا رہے، بچیاں جہاں کالجوں میں اسکولوں میں جاتے ہیں، جن کے ساتھ ان کا میل جول رہتا ہے، وہ کیسے حالتیں ہیں آپ خود جانتے ہیں. کیسے سلوک ان کا رہتا ہے، کیا حالتیں ہیں ان کی، نمازوں کی کیا ان کے اندر پابندیاں ہیں یا نہیں ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہوتے جا رہے ہیں. اور گھروں کے اندر یا باہر جب رہتے ہیں کہ ان کے پردے کا کیا عالم ہے، ہم خود سب جانتے. سے کہنے کی ضرورت نہیں. یہ تو ہماری برائیاں ہم خود کیوں اٹھا کر اس کو آشکارا کریں. ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں. کبھی کبھی تو حضرت عائشہ کا نام لیتے ہوئے ہماری بچیاں نام لیتی، لیکن شرم آتی ہے، ڈر لگتا. حضرت فاطمہ کا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے، حضرت حفصہ کا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ وہ کون تھی، ہماری حالتیں کیا ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے معاشرے کی بچیاں کیا ہیں، وہ نوجوان کون تھا. آج کے نوجوان اب کبھی صحابہ کا نام لیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، خوف لگتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن اللہ اس پر سوال نہ کر لے. ہماری کیا حالتیں. اخلاقی گراوٹ تو اتنی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بول کے ختم کر دیتا ہوں. اب دیکھیں آپ علیہ السلام پر قرآن اتارا گیا، حضور پوری رات کھڑے ہو جاتے تھے قرآن پڑھتے. اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ اے مزمل، اے چادر اوڑھنے والے، پیار سے جیسے بچے کو بلاتے ہیں کبھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے پیار سے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. پوری رات کیوں کھڑے ہو جاتے ہو؟ رات کے آخری پہر میں کھڑے ہو جاؤ. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اس قرآن کو ہم نے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا. دن بھر آپ محنت کرتے تھے، گھر گھر پہنچتے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے، قبیلہ در قبیلہ جاتے، لوگوں کو سمجھاتے، پوری رات امت کے لیے روتے، کھڑے ہو جاتے. تو قرآن نے کہا کہ اتنا تکلیف مت اٹھاؤ. جب قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں، نماز کے سلسلے میں، تمام چیزوں میں آپ کو کہا گیا کہ تھوڑا سا کم کر لیں، لیکن جب بات اخلاق کی آئی، قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، آپ سب سے بلند و بالا اخلاق والے، آپ اخلاق پر چھا چکے. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محمد آپ بڑے با اخلاق ہیں اور آپ اتنے شفیق و مہربان ہیں، اگر تھوڑا سا بھی آپ سخت ہوتے، لوگ آپ کے اس طرح ارد گرد جمع نہ ہوتے، لوگ آپ سے ایسی محبت نہ کرتے. یعنی پورے قرآن میں ہر عمل کو آپ اتنا زیادہ کرتے تھے کہ قرآن نے کہا کہ اس عمل میں تھوڑا کمی کر لیں، آپ اتنا تکلیف نہ اٹھائیں. لیکن جہاں بات اخلاق کی آئی، قرآن میں کہا کہ اے محمد آپ اور آگے بڑھتے جائیں. اخلاق کے اندر حضور سے بہتر کسی کے اخلاق ہو ہی نہیں سکتے. اب ظاہر سی بات ہے کہ پورے انبیاء میں سب سے بہتر اخلاق حضور کو دیے گئے. پتہ ہے جنت کے اندر جو نعمتیں ملیں گی وہ سب سے بہتر نعمتیں. خوبصورتی یوسف علیہ السلام کی ملے گی، قد حضرت آدم کا ملے گا، جوانی حضرت عیسیٰ کی ملے گی. آپ نے پڑھا ہوگا کیونکہ جنت کے اندر جنتی کو ہر چیز سلیکٹڈ ملے گی. اور آپ نے حدیث پاک میں فرمایا جنتی کو جو اخلاق ملیں گے وہ حضور کے اخلاق ملیں گے.
تو سب سے بہتر شے جو اللہ کے نبی کو دی گئی وہ اخلاق، اور یہ امت ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اخلاق، حدیث پاک میں آتا ان اثقل شیء یوضع فی میزان العبد یوم القیامہ خلق حسن، کہ قیامت میں سب سے بہترین و سب سے وزنی چیز تمام اعمال کے مقابل میں جو وزنی چیز ہوگی میزان عمل میں وہ بہترین اخلاق ہوگی۔ آج سب سے زیادہ ہمارے اخلاق گرے ہوئے، ہمیں اسے کہنے کی ضرورت نہیں، لوگ سب جانتے، نوجوانوں کی زبان کتنی گندی تصور نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ آپ تنہائیوں میں جب بیٹھ جائیں، ابھی کچھ دن پہ بعض مرتبہ ہمیں بھی جانا ہوتا ہے، یا اساتذہ اسکول میں پڑھاتے ہیں، پوچھ کر ان سے آپ دیکھیں تنہائیوں میں جب ہمارے نوجوان بچے 9th اسٹینڈرڈ کے 8th کے 7th کے بچے جب یہ آپس میں ملتے ہیں، ان کی زبان اتنی گندی ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے کہ کہیں زمین پھٹ نہ جائے، ڈر لگتا ہے کہ کہیں آسمان سے اللہ کا عذاب نہ اتر جائے۔ یہ ہماری بد اخلاقیاں گھروں کے اندر، ماں باپ سکھائیں ان بچوں کو، اخلاق سکھائیں، اپنے غصے کو کم کریں، ان بچوں کو اخلاق سکھائیں، ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ ایک وقت میں بیٹھ کر صرف تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر آپ تھوڑی دیر سن لیا، میں تھوڑی دیر بولتا رہا، مٹ کر چلے گئے، یہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا۔ اپنے گھروں کے اندر تعلیم کریں، روزانہ حیات الصحابہ پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، بچیوں کے سامنے صحابیات کی زندگیاں پڑھیں، کیونکہ ہم جس دور میں گزر رہے ہیں وہ بڑے خطرناک فتنوں کا دور ہے۔ ایمان کے خریدنے کی بازار بن گئی ساری دنیا۔ رات میں حضور نے ایک حدیث میں فرمایا بادروا بالاعمال فتنۃ کقطع اللیل المظلم، اپنے اعمال میں جلدی کرو، دوڑ کے آ جاؤ، اچھے اعمال کی طرف آ جاؤ، کیونکہ ایسے فتنے اس روئے زمین پر رونما ہوں گے کہ تمہارا ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ داڑھی ٹوپی یا کسی کے سر پر ٹوپی ہے، اس کا نام ایمان ضروری نہیں ہے، دل سے تمہارا ایمان نکل جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ دنیا کے اندر ایسے ماحول خراب ہوگا، یصبح الرجل مؤمنا یمسی کافرا، صبح میں مومن شام کا کافر ہے، شام میں مومن ہے صبح تک کافر۔ اب گھر کے اندر داخل ہو کیسے کافر ہو جائے گا؟ مثال کے طور پر یہ جو موبائل ہے نا، یہ کافر بنا دیتا ہے آدمی کو۔ اپنے بچوں کو اس سے دور رکھیں، اللہ کا واسطہ، اس سے تو زندگیاں تباہ ہو رہی، عورتوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی، بچیوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی، پڑھائی میں ہمارے بچے بہت پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کو نماز کا شوق نہیں، عبادت کا شوق نہیں۔ ایک حدیث میں جو آدمی جتنا گناہ کرتا ہے، اس گناہوں کی نحوست کی وجہ سے سب سے بڑا عذاب خدا کا یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ نیک اعمال کی لذت کو اللہ چھین لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ان بچوں کو آپ زبردستی کرنی پڑتی ہے نماز کے لیے، ان بچوں کو تلاوت کے لیے زبردستی کرنی پڑتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے موبائل کے شوقین ہیں۔ یہ کیا بلا ہے؟ آخر ماں باپ اپنے بچوں کو وقت دیں۔ عورتوں کی بھی ایک عادت ہے، اللہ معاف فرمائے، چھوٹے بچپن سے ہی اپنے وقت کو بچانے کے لیے، پہلے زمانے کے اندر 9 10 بچے پال لیا کرتے تھے، عورتیں 10 بچے پال لیتے، 9 بچے پال لیتے، یہ بچہ رو رہا ہے، وہ رو رہا ہے، وہ تکلیف دے رہا ہے، یہ شرارت کر رہا ہے، کتنے ایسے حالات نہیں، کون سے موبائل تھے، کیا ان ماؤں نے سنبھالا نہیں؟ ان ماؤں کو جنت میں جو اجر ملنے والا اسی کی وجہ سے مل رہا ہے، اس اجر کو بھی ضائع کر رہے۔ عورتیں بھی اپنے گھروں کے اندر موبائل لے کر بیٹھ کر اپنے بچوں کی تربیت نہ کر کے جنت سے محروم ہو رہی۔ ایک حدیث میں آتا، معراج کی رات میں حضور نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا۔ اللہ کے لیے عورتوں سے درخواست ہے کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ناشکری اور اس کے اندر غیبت، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس موبائل کے اندر اور کیا ہو رہا ہے، اس کے اندر فحش اور یانیت، بچے وقت سے پہلے ایسے بالکل ان کے ذہن پختے ہوتے جا رہے ہیں، اور بالکل ماں باپ کی نفرتیں، اسلام کی نفرت ان کے دلوں کے اندر پیدا ہوتی جا رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نکلتی جا رہی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو اس سے دور رکھیں۔ کوئی شرابی باپ بھی نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا شراب پینا شروع کر دے، پھر کیوں ہم لوگ اپنے بچوں کو یہ موبائل دے کر برباد کر رہے ہیں؟ کسی بچے کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہو، میں سمجھتا ہوں اس سے بدتر ہے کسی بچے کے ہاتھ میں موبائل ہو، اس سے بدتر۔ کسی بچے کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہونے سے بدتر ہے اس بچے کے ہاتھ میں موبائل، پھر بھی اس کے باوجود لوگ کیوں اپنی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم بالکل فتنوں کے دور میں ہیں کہ دنیا ہمارے ایمان کے خریدنے کی بازار بن چکی ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں ذمہ داروں کا
بالخصوص اسٹیج پر تشریف فرما جتنے بھی محلے کے ذمہ دار ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، وہ بھی تشریف لائے، بہت دیر تک ثنا کلام بھی سنتے رہے، اور شاید میں بھی اس محلے کا ہوں، اس وجہ سے مجھ کو زبردستی دعوت دی گئی ہے، ورنہ بہت سارے علماء یہاں پر تشریف فرما ہے، اور میری تو چاہت یہ تھی کہ میں ان سے بھی کلام سنوں، شاید وقت زیادہ ہو گیا ہے، معافی چاہتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما، سارے عالم میں امن کے، سلامتی کے، ہدایت و عافیت کے، خیر و بھلائی کے فیصلے فرما، اے اللہ خصوصاً ہمارے اس ملک میں امن کے، سلامتی کے فیصلے فرما، اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو و عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ بہت دیر سے بچے، نوجوان، بوڑھے سب بیٹھے ہوئے ہیں، تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت سن رہے، ہم سب کو عمل کرنا آسان فرما، اے اللہ ہماری زندگی میں سنتوں کو زندہ فرما، اے اللہ سنتوں سے محبت نصیب فرما، اے اللہ پاکیزہ سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ رحم کا، کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ غیروں کا طریقہ اختیار کرنے سے حفاظت فرما، ہر قسم کی لہو لعب کی چیزوں سے ہم سب کی، ہماری ان بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم تمام کی ان بچوں کی ایمان کی، اعمال کی حفاظت فرما، اے اللہ ایمان یقین کو مضبوط فرما، اے اللہ جن بچوں نے محنت کی قبول فرما، اے اللہ جن لوگوں نے جلسے کو اے اللہ رکھنے کے لیے جو بھی محنتیں کی سب کو قبول فرما، سب کی عمروں میں درازی فرما، سب کو صحت عافیت نصیب فرما، حاضرین یہاں پر بیٹھے تمام کے نیک مقاصد میں کامیابی فرما، اے اللہ اس محلے میں چین و سکون راحت نصیب فرما، امن و سلامتی کے فیصلے فرما، اے اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں تمام کے نیک ارادوں کو اے اللہ سب کی ضرورتوں کو غیب سے پوری فرما، اپنے کرم سے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہماری اس دعا کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔